اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بحمدہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 1443 ہجری سال کی عید قرباں عید الاضحیٰ منانے کی غرض سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ عید الاضحیٰ عید قربان دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق جو نماز پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی نماز کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس نماز کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم سورہ حج کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں کیا کہا؟ ہم نے دنیا میں ہر امت کے لیے ایک عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے۔ امت مسلمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیدیں رکھی ہیں۔ ایک ہے عید الفطر جو رمضان کے بعد منائی جاتی ہے، اور دوسری یہ عید الاضحیٰ ہے۔ ہم اس میں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ قربانی کرو تو اللہ کا نام لو اور تم جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور سارے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، اس وقت ہم دنیا کے افضل ترین دنوں سے گزر رہے ہیں۔ 360 دنوں میں یہ 10 یا 13 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ ابن حبان کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ایام الدنیا ایام العشر، کہا دنیا کے افضل دنوں میں ان دنوں کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے آخری میں پیدا فرمایا، لیکن ماشاءاللہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس امت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی؟ آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، لوگوں دنیا میں سب سے آخری میں آئے، مگر ماشاءاللہ اس نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا اونچا اٹھا دیا، کہا کہ یہ امت زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری میں آئی ہے، مگر قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اس سے بڑے ہمیں کیا خوشخبری چاہیے؟ اور یہ اس امت کے بارے میں، اس امت کے نبی کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ عرب میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو دنیا کی کایا کو پلٹ دے، شرک کی دلدل سے انسانیت کو نکال کر توحید کے راستے پر ڈال دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اور جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہاں دیکھیے کسی دوسرے نبی کا نام نہیں آیا، نام کس کا آیا؟ ابراہیم کا آیا۔ گویا ہر مصلی کما صلیت علی ابراہیم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ سب سے بڑا احسان دنیا میں تیرا ہے، اس کے بعد ابراہیم کا ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ معزز حاضرین، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ایک احسان یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے کام بتائے، کام کم اجر زیادہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ سمجھتا ہوں دنیا کے کسی مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ خصوصاً آپ دیکھیے عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے، مگر جو ہے عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ عاشورے کے روزے کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے، اس لیے اس وقت 1 سال کے گناہ معاف ہوتے، مگر
عرفے کا روزہ رکھنے سے 720 دن کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت ہے. معزز حاضرین، اس عید کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. اور اس وقت عید کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اس عید میں جو بھی کام کریں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. آج کے اس خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے، دیکھیے دنیا میں ہر مذہب والے بھی عید مناتے، ماشاءاللہ مسلمان بھی عید مناتے. کیا کبھی ہم نے یہ کمپیئر کیا ہماری عیدیں کیسی ہوتی ہیں اور دنیا والوں کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ جو ہے کرسمس کو اٹھا لو، گنیشا کو اٹھا لو، مگر ماشاءاللہ ہماری عید میں اللہ کا شکر ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا. انسان جب کیا ہوتا ہے زیادہ خوش ہوا تو ناچتا ہے، جیسے آپ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری عید ویسے عید نہیں. ہماری عید تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کرنے کے لیے ہم آتے ہیں. دیکھیے عید الفطر میں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے، عید الاضحیٰ میں بھی 2 نماز پڑھتے. ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عیدوں میں اللہ کے سامنے شکر کرنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر نمازیں عطا فرمائے. معزز حاضرین، ذرا ہماری عید کو اور غیر مسلموں کی عید کے بارے میں ذرا کمپیئر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. دیکھیے ہماری عیدیں بڑی سنجیدہ ہوتی ہیں. ہماری عید میں اللہ کی بات مانی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی ہے. ہماری عیدوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی نہیں ہوتی. ہماری جو عید ہوتی ہے اس عید میں ماشاءاللہ ہم دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے. ہماری عید وہ ہوتی ہے، ہماری عید حرام چیزوں سے پاک ہوتی ہے. ہماری عید میں عبادت ہوتی ہے. ہماری عبادتیں عید اور سنجیدہ ہوتی ہیں. بھلا بتائیے کیا شریعت نے ہمیں بتایا خوش ہو جائے تو ناچو؟ کیا خوش ہو جائیں تو ہم گانے گائیں گے؟ کیا خوش ہو جائے تو شراب پئیں گے؟ میوزک کے بغیر ہوتی ہے ہماری عید. مگر آج افسوس ہے غیر مسلموں کے تہوار منانے کا جو طریقہ ہے ہم نے بھی سیکھ لیا ہے. اور دشمن بڑا خطرناک ہے، وہ کیا کرتا ہے عید کے دن نئی فلم ریلیز کرتا ہے تاکہ مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بہکایا جا سکے. اور یہ بات یاد رکھیے ہماری عید میں ایک سکون ہوتا ہے. غیر مسلموں کے عیدوں میں آپ دیکھیں گے ان کے تہواروں میں روحانی تکلیف، ذہنی تکلیف، شرک اور کفر کی بوباس، ایک نحوست، گانے بجانے، شراب نوشی، موسیقی کی بلند آوازیں. میں سمجھتا ہوں غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو کائنات کی ہر مخلوق درد محسوس کرتی ہے، مگر ہماری عید ویسی عید نہیں ہوتی. لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے ہمیں مکمل طور ویسے ہونا چاہیے. اور دیکھیے ہمارے عیدوں میں سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے تو عقیدہ توحید کا ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ دنیا کے دوسرے مذاہب میں دیکھ لیجئے وہ شرک کر کے، کفر کر کے، اللہ کو ناراض کر کے عید کرتے ہیں. ہم اپنی عید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے جو ہے عید مناتے ہیں. اور معزز حاضرین، یہ عید الاضحیٰ میں اللہ اکبر زیادہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مگر علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں ان دنوں میں اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ غور سے سنیے. وجہ یہ ہے کفار مکہ کیا کرتے تھے عید کے ان دنوں میں اپنے معبودان باطلہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور جانوروں کا خون لے جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لگاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ اکبر کہہ کر لوگوں کو بتا دو ہماری عید بھی اللہ کی خاطر، ہماری عبادت بھی اللہ کی خاطر. اگر ہمارا جانور کٹے گا تو اللہ کے نام پر کٹے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 4 باتیں بتائیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے. آج خود ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ اولیاء کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. عرسوں میں پتہ نہیں کن کن کے ناموں پر لوگ جو ہے
جانور ذبح کرتے ہیں، 11ویں کا 12ویں کا کھانا آتا ہے اور ویسے ہی کھا لیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسی کو کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اسی لیے علماء بولتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے اللہ کا نام چھوڑ کر اگر قربانی کرے گا اس کی قربانی ناقابل قبول ہوگی۔ معزز حاضرین، آج کے عید میں اور ایک پیغام بھی ہم دینا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی کے دن عید الاضحیٰ آتی ہے، ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ نے جو دل ہمیں دیا ہے اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ ابراہیم کیسے خلیل بنے؟ ابراہیم کا دل جو دل تھا نا وہ بڑا پاکیزہ سلامتی والا دل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء اور صافات میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم نے جو دل پایا تھا وہ دل ایسا پاکیزہ دل تھا، اس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ تھی۔ اور دنیا میں 2 خلیل ہیں، یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں 2 ہی خلیل، ایک تو ابراہیم، دوسرے ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ جگری دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ معزز حاضرین، دیکھیے حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت کیسی تھی، کفریہ مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولی، باپ بھی مشرک بت پرست آزر، مگر ماشاءاللہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے فرمائی؟ ساری دنیا دشمن ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ آگ میں ننگے بنا کے ڈال دیے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ سے اپنے مضبوط تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی میں ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بہترین مددگار ہے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی بڑی محبت تھی، اس کی ایک دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جہاں جہاں آزمایا ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ ہم اور آپ کو تکلیفیں جب آتی ہیں ہم کبھی تقدیر کو کوستے ہیں، کبھی اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو نہیں آزماتا، اس آدمی کو آزماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم۔ اور ایک بات بھی ہے، ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت تھی، سب سے زیادہ تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ بندہ اپنے رب کو بار بار پکارتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہ موسیٰ کی دعا نقل کی نہ عیسیٰ کی دعا نقل کی، سب سے زیادہ جس نبی کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عبد الرزاق فضل حفظہ اللہ مدینے کے مشہور عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں بندے کی اللہ سے محبت کا اظہار دعاؤں میں ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پر چل کر کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کیا ہے، ایک آج بیٹا ہے، باپ سامنے کھڑا ہے، باپ کو چھوڑ کر اگر بیٹا کسی سے مانگا تو باپ کو تو غصہ ہو جاتا دنیا میں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اپنے پاس رحمت کے سارے خزانے رکھے، اگر ہم دوسروں کو اگر پوچھیں تو اللہ تعالیٰ کو کیوں غصہ نہیں آئے گا؟ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک شعر بتاتے ہیں، دیکھو دنیا میں آدم کے بیٹے سے پوچھے تو غصہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے تو غصہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ، اللہ کے پاس اگر میں اور آپ عزت مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حلال کمائیں، سچی بات اگر کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہیں، اس کا مکمل طور پر جو ہے کرو۔ حجاج تو حج کے میدان میں کتنے جگہ دعائیں کرتے رہتے، ہم کو بھی دعائیں کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کیسے کرنا چاہیے؟ 3 صفتیں آپ کو بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات دیکھیے، اگر دعا کرنا ہے تو کبھی اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اے اللہ تو گوار ہے، اے اللہ تو گوار ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ایسا بول سکتے ہیں۔ ایک صفت یہ ہے۔ دوسری صفت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک اٹھاتے تھے، ایسے ہی بعض روایتوں میں آیا کہ آنکھوں مطلب کان تک اٹھاتے تھے۔ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ایسے آسمان کی طرف اٹھا لینا یہ صرف کب آتا ہے؟ جب انسان سخت مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی نماز پڑھاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے، لیکن یہ بات جان دیجیے
جب رمضان میں قنوت پڑھاتے رہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا بھی نہیں چاہیے اور آسمان کی طرف نگاہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو اس طریقے سے ہم دعا کرنے سیکھیں اور دعا میں یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بندے کی دعا بار بار قبول ہوگی اور بار بار دعا میں یا رب یا رب یا رب کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابراہیم کی دعا قبول کی, ہماری دعا بھی مکمل طور پر قبول فرمائے گا. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنگ ہونے والی ہے, رات میں آپ نے اتنی لمبی دعا کی آپ کو اپنے چادر کے گرنے کا احساس بھی نہیں ہوا. پیچھے سے حضرت ابو بکر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنا مانگ رہے ہیں اللہ سے, آپ کی چادر بھی گر گئی ہے, ذرا آپ اپنے آپ پر مکمل طور پر رحم کرو. ہم کھانے پینے کا مزہ تو لیتے ہیں مگر آج تک زندگی میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مزہ نہیں لیا. ہم دعا کرتے رہتے ہیں, واٹس ایپ میں کھیلتے رہتے ہیں, بہت دعا کرتے رہتے ہیں, بچوں سے بات کرتے ہیں. نہیں, غفلت سے کی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پوری توجہ سے مانگو. دنیا میں کسی بڑے انسان کے سامنے بیٹھ کر ادھر دیکھے تو وہ غصہ ہوتا نا, اسی طریقے سے دعا کرتے وقت پوری توجہ سے مانگو. اور ایک بات بھی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی, ان کو رکاوٹ بننے نہ دو. کیا کیا رکاوٹ بنتا ہے؟ باپ, بیٹا, بھائی, بیوی, خاندان, مال, تجارت, گھر. علامہ ابن کثیر ان دونوں آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. کب رکاوٹ نہیں بننا چاہیے؟ کیسے؟ مثلا اذان ہو رہی ہے, آپ اپنے دکان میں ہیں, مال کی محبت, تجارت کی محبت بڑھ رہی ہے, اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جائیں. اسی طریقے سے ہمیں اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام جیسی محبت پیدا کرو. قربانی جب بندہ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کی دلیل ہے. اور جب آپ قربانی کرتے, خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. ریاکاری کے جذبے سے جانور کو قربانی نہ کرو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. اور خصوصاً یہ کرناٹک میں حالات خراب ہیں, کبھی بھی ویڈیو ڈال کر فیس بک میں ادھر ادھر مت ڈالو. اللہ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, اپنے رب کے لیے قربانی کرو. بعض بچوں کو دیکھتے ویڈیو ریکارڈ کرتے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کر انسان کو ریاکاری کی طرف لے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام زندگی کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. باپ بہترین باپ, بیٹے بنے بہترین بیٹے, شوہر بنے بہترین شوہر بنے, سسر بنے بہترین شوہر بنے. اور آج کل انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹیں گے. ہوتا کیا ہے؟ بہو لانا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے؟ خوبصورتی, خاندان, مال سب دیکھتے رہتے, کتنے کار ہے, اپارٹمنٹ میں رہتی ہے کیا, بینک بیلنس کتنا. یاد رکھیے دینداری کو ترجیح دو گے تمہارا گھر اچھا ہوگا. دینداری کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نہ ہوگا. حضرت ابراہیم اپنے اسماعیل کے گھر کو جاتے ہیں, وہ بہو سے پوچھتے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہیں بولتے کیا بھی نہیں ہے. شکر کرنے والے ابراہیم کو ناشکری بہو ملی تو اشارہ دے کر آئے, دہلیز بدل لو. حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کی, اس بہو کے پاس جا کر بات کرتے پوچھے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہمارے پاس گوشت بھی ہے اور پانی بھی ہے. حضرت ابراہیم شکر گزار بن جاتے ہیں. لہذا ہمارے گھروں کا ماحول اگر دیندار بہو لاتے ہیں تو ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے. اور ایک بات بھی ہے, ہمارے گھروں میں آج اختلافات زیادہ پیدا ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے. کیا ہے؟ شوہر اطاعت کرنے والا ہے تو بیوی نافرمانی ہے, بیوی اللہ کی اطاعت کرتی ہے تو شوہر نافرمانی کرتا ہے. دونوں کیا ہونا؟ یہ حضرت ابراہیم کی فیملی کو دیکھو, ابراہیم بھی اللہ کے مطیع و فرمان بردار بندے, ان کی دونوں بیویاں, ان سے پیدا ہونے والے سارے بچوں میں اللہ کی بات ماننے کا جذبہ. آج دیکھو افسوس ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے. جب ہم نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں ہمارے بچے موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں, ان کے اندر نمازوں کی تقدس کا اطمینان نہیں. اور ایک طرف نماز ہوتی رہتے, دوسری طرف ہمارے بچے کیا ہے, کڈس سے آنے والے ساری چیزیں ڈال کر دیکھتے رہتے ہیں. اس کی طرف بھی توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور ابراہیم کی زندگی سے اور ایک سبق یہ ملتا ہے, ہر ایک کے حقوق کو برابر ادا کرنا, زندگی اعتدال سے گزارنا. اور ایک بات بھی دیکھیے, ہندوستان کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام زندگی ماحول ایک بات معلوم ہوتی ہے, مشکلات اور مصائب کا سامنا توحید ہی سے کر سکتے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ان کے پاس بدعت, خرافات, شرک, کفر, خبر پرستی,
بندہ جب ان میں پڑتا ہے تو روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اپنا عقیدہ ابراہیم کی طرح بنانا چاہیے. یہاں جو خواتین آئی ہیں ان کے اندر حضرت سارہ اور حضرت ہاجر، اور یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو اپنے اندر حضرت اسماعیل، یوسف علیہ السلام جیسے انبیاء کی جو ہے مکمل طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات یاد رکھو، موجودہ ملک میں ہمارے اوپر جو ذلت پڑی ہوئی ہے، اس ذلت کو اس وقت تک دور نہیں کیا جا سکتا جب تک بندے اللہ کی توحید کی طرف نہیں لوٹتے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم مائنارٹیز میں ہیں انڈیا میں. ابراہیم بھی اپنے زمانے میں مائنارٹیز میں تھے، مگر انہوں نے ماحول کو کیسے بدلا، کیسے حکمت سے عقیدہ توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے دی، وہ بھی پیش کرو. اور اسی طریقے سے باپ کی اصلاح کیسے کرنا. اور ایک بات بھی ہے، ہم الحمدللہ سلفی دعوت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں. سلفی دعوت دنیا کے لیے بڑی رحمت ہے. لہذا ہمارے پاس جو توحید ہے، اگر دوسرے مسلمان یا غیر مسلموں کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں تو حکمت سے، پیار سے، نرمی سے کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دنیا میں ایک بڑے مجدد گزرے. انہوں نے ماشاءاللہ عرب میں جو توحید کا انقلاب برپا کیا تھا، ماشاءاللہ آج تک اس کے اثرات ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دین ہے اپنے آپ کو شرک سے بچانے، عقیدہ توحید کو پختہ کرنے. حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ماشاءاللہ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے ہزار دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شرک سے بچنے کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تربیت اولاد کا ڈھنگ بھی نبیوں سے سیکھنا چاہیے. اچھا ماحول، صالح بیوی، دعا. شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کی ماشاءاللہ بڑا خیال کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے کرتے تھک گئے تو دو کام کرنا ہے ہم کو. ایک تو یہ کرنا ہے تہجد میں اٹھ کر آپ اپنے اللہ سے دعا کرنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، کعبۃ اللہ جا کر آؤ، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کو نیک بنا سکتا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نیک بناتے بناتے تھک گئے. اللہ سے کہے، یا اللہ تو ہی میرے بیٹے کو نیک بنا سکتا ہے. ماشاءاللہ باپ کی دعا ایسے قبول ہوئی، ماشاءاللہ بیٹا نیکی میں باپ سے بھی آگے چلا گیا. اور آخر کے خطبے کی آخری بات ہے، اپنے اولاد کو شیطان سے بچاؤ. میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کا اہم پیغام یہی ہے. دیکھیے، ایک حاجی جب کنکری مارتا ہے نا تو وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے. مگر روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں، غور سنیے، مینا کے میدان میں جا رہے ہیں. شیطان رونما ہوتا ہے اور ابراہیم کا دماغ خراب کرتا ہے. وہاں ابراہیم کیا کرتے؟ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مار کر آگے بڑھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے وہ محبت میں کمی کرنے آ رہا ہے. بول رہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، تھوڑا آگے بڑھے. پھر شیطان رونما ہوا. حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ دھس گیا. پھر تھوڑا آگے بڑھے، پھر شیطان آیا. حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری. 20 پر 1 کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم نے کہا، لوگو یہ شیطان کو معمولی نہ سمجھو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم آگے چلے گئے. جب حاجی کنکری مارتا ہے اس کے دل میں ہونا چاہیے یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان نے ابراہیم کو اکسایا تھا. ہر کنکری پر وہ یہ ابراہیم جیسے شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، وہ شیطان کو اپنے دشمن کے سبق کو نیا کرتے ہوئے آیا. مگر افسوس سے ہم دیکھتے ہیں لوگ حج بھی کر لیتے ہیں، آنے کے بعد وہی شیطانیت باقی رہتی ہے. اپنے بچوں کو شیطان سے بچانا تو کیا کرنا؟ دیکھو حضرت ابراہیم ایک مانڈی پر حضرت اسحاق کو بٹھا لیتے اور ایک مانڈی پر حضرت اسماعیل کو بٹھا لیتے اور یہ دعا پڑھ کے پھونکتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دیکھو نبی کو ابراہیم اپنے دونوں بچوں کو یہ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو یہ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے. معزز حاضرین، اپنے بچوں کو شیطان سے بچانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں پر شیطانی اثرات بہت ہو رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی شکل میں شیطان ہمارے پاس بہت آ رہا ہے. میں نے 9 چیزیں لکھی ہیں، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
ہمیں اور ہم اور اپنے بیوی بچوں کو اگر شیطانی حملوں سے بچانا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایسا ایمان ہونا حضرت عمر جیسا ایمان جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا, ویسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو. اللہ نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا. دوسری بات, اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھو. اللہ نے کہا ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ پہ بھروسہ رکھو, شیطان سے بچ جاؤ گے اور اس سے پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی جب بھی قرآن پڑھتے اس کو پڑھتے, نمازوں میں بھی پڑھتے. اللہ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور شیطان سے بچنے کے لیے صبح شام سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 مرتبہ پڑھتے, ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھتے تھے. قربان جاؤ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر. بیمار ہو گئے, آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ میں اچھا ہوتا تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتا تھا, مجھے نہیں ہو رہا ہے, تم کیا کرو, تم پڑھ کے دم کرو. ماشاءاللہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سورتوں کو پڑھ کر دم کیا. تمام ماں باپ سے, ماؤں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا میں, موبائل میں ڈراؤنی چیزیں مت دکھاؤ. بھوت 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 دن بھر بھوت دکھاتے ہیں, رات میں بچے پریشان ہو کر اٹھتے ہیں. اپنے بچوں کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور ناس پڑھنے کی عادت ڈالو. اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو کم از کم کیا ماں باپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے بچوں کو پھونک نہیں سکتے؟ اس کی طرف توجہ دو اور اپنے بچوں کو خصوصاً میوزک سے دور رکھو. میوزک جہاں رہتا ہے وہاں شیطان آتا ہے. ہمارے گھروں میں میوزک ہے, ہمارے گھروں میں گانے, ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں. اور اسی طریقے سے شام ہوتے ہی بچوں کو اپنے گھر میں بلا لو. مغرب ہوتا ہے بچے کھیلتے رہتے نہیں, جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اپنے بچوں کو اندر بلا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کی کھڑکیوں کو سب بند کر دو. کیوں؟ یہ شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے, غلط کتابوں سے دور رکھو اور اپنے بچوں کے لیے مکمل طور پر دعائیں کرتے رہو اور دعائیں پڑھ کے دو. قربانی کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آپ گلیوں میں قربانی نہ کریں, گھروں میں کریں. گندگی جہاں ڈالنا ہے وہ ڈالیں اور جو ہے اپنے رشتہ داروں کو جس کو چاہے دیں, مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں. اور یہ بات یاد رکھیں قربانی سے ہی ناشتہ کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے. اور خصوصاً لوگ یہ دلی بھی کلیجی بھی کھاتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, بس جلد ہضم ہوتا بلکہ علماء بولے صبح سے, لہذا اس کی طرف توجہ دو. اور اس موقع پر ہم اپنے خطبے کو یہ رکھتے ہیں. آخری بات ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر جب ہم پڑھتے ہیں نا ہمارے دل سے ہر طرح کا تکبر نکل جانا چاہیے. جب ہم اللہ اکبر بولنے کا مطلب کیا, اللہ اکبر بولتے رہیں, ہمارے دل میں تکبر یہ ہو سکتا ہے. حسن بصری کے اس قول سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا دیکھو آدم کے بیٹوں پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیٹ میں پیشاب ہے, اس کے پیٹ میں پیخانہ ہے. ایک دن میں کتنے مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ سے پیشاب پیخانہ صاف کرتے, اس کے باوجود بھی تکبر کرتے ہیں, تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. 1-2 باتیں خواتین سے بھی ہم کرنا چاہیں گے. اللہ کے نبی عید کے موقع پر خواتین سے خطاب کرتے تھے. یا موجود خواتین یاد رکھیے, اگر آپ صحیح تو سارا گھر صحیح. یہ فلم ستاروں کے پیچھے, سیریل میں آنے والے لوگوں کے پیچھے, کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے مت بھاگو. مغربی تہذیب کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ. سارا کی سیرت پڑھو, حاجر کی سیرت پڑھو. اگر آپ سارا اور حاجر بنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بچے دیں گے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً خواتین کو موبائل کے غلط استعمال سے دور رہنا چاہیے. بڑی اہم بات ہے یہ. والمرأة راعية في بيت زوجها ولده. ہم میں سے ہر ایک کو مکمل طور پر جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خطبہ تھوڑا طویل ہوا لیکن خوشی کے وقت انسان زیادہ سنتا ہے, اس لیے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.